وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان، آج ہم آیت نمبر 178 178 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، جو بھی کسی کو بھی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے اور اسے بلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد جو بھی سرکشی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے احکامات، جیسے ہم پچھلے بھی پڑھ رہے تھے نیکی کے بعد، کچھ احکامات اب امت مسلمہ کے لیے اللہ ایک ایک کر بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا کلمہ ہے وہ کتبہ ہے، کاف، تا اور با۔ کتاب کا بھی روٹ یہی ہے، روٹ ورڈ یہی ہے۔ 319 کلمات اس مادے سے قرآن کریم میں ہیں۔ الکتاب، اصل میں کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں دو ٹکڑوں کو سی کر ان کو سی دینا، اس سے کتاب بن جاتی ہے۔ کتابتو کے اصل معنی تحریر کے ذریعے حروف کو باہم ملانے کے بھی ہیں، یعنی کتابت جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے آتا ہے۔ سارے روٹ ورڈ یہی ہیں۔ ایک دیکھیں آپ، ایک مادے سے کیسے کتنے الفاظ ملتے ہیں اور ہمیں کتنا علم ملتا ہے اس سے۔ دراصل کتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہو۔ کتبہ کا معنی کسی چیز کو واجب کر لینا یا فرض کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتب علیکم القصاص، کہ ہم نے تم پر قصاص فرض کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ زخموں کا بھی بدلہ دیا جائے گا، یعنی زخم کو لگائے گا، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور جو زخموں کا وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وہی کہ اگر تم معاف کر دو اور کر دو تو وہ بڑا اللہ کے نزدیک بڑا اچھا کام ہے۔ بہرحال وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اللہ فرما رہا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو تورات میں کہ جان کے بدلے جان۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں آتا ہے کتب علیکم الصیام۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو بھی پڑھیں گے، اگلے جو ہے ہمارے جو آئے گا انشاءاللہ پروگرام، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے مومنو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تم پر قتل کا قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہے؟ القصاص، کاف صاد، اس کا مادہ ہے۔ 30 کلمات اس مادے سے قرآن کریم میں آتے ہیں۔ القصو کے معنی ہے نشان قدم پر چلنے کے ہیں، قصہ بھی اسی سے ہے، قصص بھی اسی سے ہے۔ القصاص کے معنی خون کا بدلہ دینے کے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 179 جس طرح ہم نے ابھی پڑھی ہے یہی آیت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 179 میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے اس قصاص میں جو خون کا بدلہ لیا جاتا ہے اس میں زندگی ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ جب یہ آیت پہ پہنچیں گے تو تھوڑی سی اور بھی مزید بات کریں گے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے وَالْجُرُوحَ، قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جو زخم لگے گا اس طرح کا زخم بھی لگایا جائے گا۔ الحر بالحر، حرت جو ہے حریت بھی اسی سے ہے، آزادی کے لیے آتا ہے۔ الحر مادہ خا را، یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہے عربی اور فارسی سے مل کر بنے ہیں،
تو ہمارے لیے الحمدللہ قرآن کو سمجھنا، ان کے الفاظ کو سمجھنا، ان کے مطالب، ان کے معانی کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ الحرو کا جو مادہ ہے حرارہ، اور 15 کلمات قرآن کریم میں ہیں اس مادے سے۔ الحرارتو کے معنی حرارت کے ہیں، یعنی حرارت ہم اردو میں بھی اس سے حرارت بھی سے بنتا ہے۔ الحر عبد کی ضد ہے، یعنی عبد جو ہے غلام ہے، اور الحر جو ہے وہ آزاد ہے۔ حریتو یعنی آزادی، جو ہے اللہ فرما رہے ہیں آزادی، یعنی آزاد کے بدلے آزاد جو ہے، الحر بالحری، آزاد کے بدلے آزاد جو ہے وہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ التحریر کے معنی ہے کسی انسان کو آزاد کرنا، یا اس کی حریت کے لیے یہ لفظ آتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، تمہیں ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے۔ الحریر جو ہے اس سے اب ایک اور بھی بنتا ہے، اسی مادے سے ایک اور کلمہ الحریر، ریشمی کپڑا، ریشمی لباس کے لیے آتا ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کے جنت میں لباس ریشم کے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہاں پہ داخل کر دے۔ حریت کا کلمہ اردو میں بولا جاتا ہے جس کے معنی آزادی کے ہیں۔ والعبد بالعبد، العبد جو ہے اس پر ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ عین با دال یہ مادہ ہے، اور اس سے 275 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ عبد کے معنی غلام کے ہیں۔ غلام تو اللہ اکبر بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے صحیح غلام بن جائیں، کہ جس طرف اللہ ہمیں چاہتا ہے ہم اس طرف مڑ جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہمارا کتنا نفع ہے نقصان ہے۔ گھوڑا تو جنگ میں گھس جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اپنے مالک کے حکم کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے، اور ہم اللہ اکبر اللہ کے حکم کی اطاعت کریں۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے صحیح عبد بن جائیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حفیظ جلندری کا یہ شعر ہے کہ زندگی تو مقصد ہی اس لیے ہے، اللہ نے ہمیں زندہ اس لیے بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے تاکہ دیکھے کہ کون ہے جو بہترین اعمال کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگلا جو ہمارا کلمہ ہے والانثیٰ بالانثیٰ، 2 دفعہ آیا کہ عورت کے بدلے عورت۔ نساء جو ہے ہم پڑھتے ہیں وہ نون سین اور الف اور حمزہ سے ہے، یہ سا سے ہے، الف نون سا جو ہے۔ 275 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الانثیٰ یہ مادہ کے لیے آتا ہے، اور ذکرن نر کے لیے آتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو ذرا سا بھی اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، پس جو بھی درگزر کر دے۔ العفو جو ہے، العفو مادہ عین فا اور واو ہے، اور یہ اس مادے سے 35 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ العفو کے معنی ہے کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا، یا اس کے معنی ہے کسی سے درگزر کرنا، صرف نظر کرنا، درگزر کر دینا۔ عفوت عنہ کے معنی ہے کہ میں نے اس سے درگزر کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ اوپر عفواً غفورا ہے، عفواً کریمہ ہے، یقین کریں۔ سورہ نساء کی آیت 43 سے لے لیتے ہیں۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، درگزر کرنے والا، اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں، خذ العفو، کہ آپ بس عفو کو، درگزر کو پکڑ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، جو لوگ بھی اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں ان میں درگزر بہت ہونا چاہیے۔ اگر تو ہم درگزر نہیں کریں گے معاملات کو تو پھر آگے نہیں چل سکتا یہ معاملہ۔ کسی کی بات سن کے ہم بات کام کرنا چھوڑ دیں، یا کسی کی بات سن کے اس کے ساتھ ہم تعلق ختم کر لیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی کہا گیا ہے خذ العفو، کہ آپ عفو، درگزر کو اختیار کریں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو بھی اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی درگزر کرے گا، معاف کر دے گا۔ اخیہ، اخی جو ہے الف خا واو، اخو جو ہے مادہ ہے الف ہا اور واو، اور 96 کلمات اس سے آئے ہیں۔ اخن بھائی، اصل میں بھائی کے لیے آتا ہے۔ اخن جو ہے بھائی جو معنی آتا ہے اخن، لیکن اس کا جو اصل جو ہے جو کلمہ ہے وہ اخون ہے، اخون ہے، اور وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کی ولادت میں، یعنی جو دوسرا شخص جو ولادت میں ہو، اس کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو، یا رضاعت کی وجہ سے کوئی کسی کا بھائی بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ماں کے طور پر ماں ایک ہے اور باپ 2 مختلف ہے تب بھی بھائی ہو جائیں گے، وہ بھی ایک بھائی بن جائیں گے، اور اگر ماں باپ ایک ہی ہیں تب بھی بھائی بن جائیں گے، اور اگر مائیں
دو ہیں اور باپ ایک ہے تب بھی وہ دونوں بھائی بھائی بن جائیں گے. اور رضاعت جب دودھ کٹھا پیا ہو رضاعت کی عمر میں وہ جو ہے 2.25 سال سے پہلے اور اتنا پیا ہو جتنا شریعت میں کہا جاتا ہے تو بھی بھائی بھائی بن جائیں گے. الاخت جو ہے یہ اخون کا مؤنث ہے بہن کے لیے آتا ہے. فاتباع بالمعروف اتباع کرنا یہ کافی دفعہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تا بے اور عین تا با اور عین 172 کلمات قرآن میں ہیں. تباعہ و تباعہ کہ میں نے کسی کے پیچھے چلنا اس کی فرمانبرداری کرنا اس کے نقش قدم پر چلنا فرمانبرداری کرنا یہ سب کچھ آتا ہے اس میں. فاتباع بالمعروف تو اتباع کرو بالمعروف طریقے سے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور آپ کی اتباع کرنی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو سورہ ال عمران کی آیت ہے تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. فاتباع بالمعروف تو اتباع کی جائے گی معروف طریقے سے. المعروف کیا ہے؟ بالمعروف فی مادہ جو ہے عین را فا 70 کلمات قرآن کریم میں اس مادے سے آئے ہیں. المعرفۃ والعرفان کہ معنی ہے کس چیز کے علامت و آثار پر غور و فکر کر کے اس کا ادراک کرنا اس کو پہچان لینا. معرفت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پہچان ہو جانا. العرف وہ نیک بات ہے جس کی اچھائی کو سب تسلیم کرتے ہیں. الاعتراف کسی چیز کا اعتراف کر لینا اس کے لیے بھی آتا ہے اردو میں بولا جاتا ہے. اور گناہوں پر اعتراف کرنا. العرف معروف اسے کہتے ہیں جو معاشرے میں جانا پہچانا ہو. کہتے ہیں عرف کے خلاف ہے کو معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے نا جیسے کسی کا اگر نکاح ہوا ہے تو اب رخصتی سے پہلے اگر وہ دونوں کٹھے پھر رہے ہیں یا باہر کٹھے جا رہے ہیں حالانکہ جائز ہے لیکن عرف نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن آج اس معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عرف نہیں ہے لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر جو ایک نسبت منگنی کے ذریعے طے ہوتی ہے اس میں لڑکا اور لڑکی دن رات باتیں کر رہے ہیں تو نکاح بہتر ہے. اس لیے نکاح بہتر ہے تاکہ کیونکہ میرے لیے یہ مسئلہ میرے سامنے آیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو وضاحت کر دی ہے. العرف معروف اسے کہتے ہیں جو معاشرے میں جانا پہچانا اور اچھا جانا جاتا ہو. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان تو کیا کرو واداء الف دال یا 6 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الاداء کے معنی ہے یک بارگی پورا کسی کا حق دے دینا ادا کر دینا. چنانچہ خراج اور جزیہ دیکھنے اور امانت کو واپس کرنے کے لیے بھی ادا کا لفظ آتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو مانتے ہیں جو ان کے اہل ہیں ان کے حوالے کی جائیں گی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں ہم نے پڑھا ہے واداء الیہ باحسان اسی آیت میں پڑھے ہیں. اور پسندیدہ طریقے سے ان کو یعنی اچھے طریقے سے معروف طریقے سے ان کو خون بہا دیا جائے. اگر قصاص وہ راضی ہو گئے ہیں اس چیز پر اگر تو جو مدعی ہیں جن کا قتل ہوا ہے اگر وہ کہ قصاص لینا تو قصاص دلوایا جائے گا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص دلائے. لیکن کیا کریں پہلے تو ان سزاؤں کو ہی ختم کہہ دیا گیا وحشیانہ کہا گیا اور پھر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہو جاتا ہے اور پھر جو قاتل ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھیں گے اگلی آیت میں. الحسن اللہ فرما رہے احسان جو ہے احسان کے ساتھ تو احسان کیا ہے؟ الحسن ہے حسن بل یہ ہے. احسان جو ہے ہا سین نون اس کا مادہ ہے. 194 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے. الحسن ہر خوش کن اور پسندیدہ چیز کو حسن کہا جاتا ہے. الحسنۃ وہ ہر وہ نعمت ہے جو انسان کو اس کے نفس یا بدن یا اس کی کسی حالت میں حاصل ہو اور اس کے لیے مسرت کا باعث بنے. الحسن والحسنۃ اور الحسنہ قرآن کریم میں حسن جو ہے لفظ زیادہ تر اس چیز کے متعلق استعمال ہوا ہے جو عقل و بصیرت کی روح سے اچھی چیز لگے انسان کو نا. ذالکا اگلا آیت کا حصہ ذالکا تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. کس چیز کو ہلکا کر دیا ہے. تخفیف کیا ہے اس کے روٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تخفیف خا فا اس کا مادہ ہے. 17 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الخفیف ہلکا ثقیل کے مقابلے میں آتا ہے یعنی ہلکا. اس کا استعمال جو ہے خفیف ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ویسے اس کا اس طرح استعمال ہوتا ہے مقابلے کے طور پر دو چیزوں کو باہم اگر مقابلہ کیا جائے تو ایک خفیف ہوگی ایک ہلکی ہوگی اور دوسری باری ہوگی. ایک خفیف ہوگی اور دوسری ثقیل ہوگی یعنی ہلکا اور باری. سورہ جو ہے الانفال جو ہے اس کی آیت نمبر 66 میں آتا ہے الآن خفف اللہ عنکم تو آج اللہ نے تم پر اب اللہ نے تم سے بوجھ کم کر دیا ہے. تو کم کرنے کے لیے ہلکا کرنے کے لیے آتا ہے فمن اعتدی اور جو بھی اللہ اکبر زیادتی کرے. اعتداء کا روٹ پر جو ہے مادہ جو ہے عین دال اور واو ہے اور اس مادے سے
106 کلمات قرآن میں ہیں۔ الادوپو کے معنی ہے ہاتھ سے بھاگ جانا، عداوت ان بھی اسی سے ہے، ادوپن بھی اسی سے ہے، دشمنی جو ہے وہ سارا کچھ اسی میں ہوتا ہے، تو ہاتھ سے بڑھ جائے تو پھر ہی دشمنی شروع ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہاتھ سے بڑھنے کے ہیں اور باہم ہم آہنگی نہ ہونے کے ہیں۔ اگر اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہو تو دعوتن کہا جائے گا، اور اگر عدل و انصاف میں حلل اندازی کی صورت میں ہو تو اس کو عدوان یا عدون کہا جائے گا۔ الحمدللہ یہ آیت ہم نے مکمل کی، اس کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لفظ بر لفظ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ تم پر فرض کر دیا گیا، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، جو ہے علیکم القصاص تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، فی القتل قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، یعنی جان کے بدلے جان، قصاص یہ ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزادی جو ہے قتل کیا جائے گا جس نے کیا ہے، یعنی کہ وہ کہ میرے غلام کو قتل کر دیجیے، ایسا نہیں ہوگا۔ والعبد بالعبد، اور عورت جو بندہ ہے اس کے بدلے بندے کو قتل کیا جائے گا، کسی عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی اور کو نہیں مارا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو ہی مارا جائے گا۔ فمن عفی لہ، ہاں جو درگزر کر دے، جو معاف کر دے، من اخیہ اپنے بھائی کو، شیء اور کچھ معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، اور معروف طریقے سے اس کا جو دے، اتباع کرے معروف طریقے کی، یعنی اس کا جو خون بہا ہے معروف طریقے سے دے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا، میں دوبارہ اس آیت کو تھوڑا سا لے لیتا ہوں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یعنی کوئی اپنے بھائی کو چھوڑ دے، ویسے ہی معاف کر دے، تو پتہ چلے جی ایکسیڈنٹلی جو ہے قتل ہوا ہے، کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا، تو وہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور یا اس کا خون بہا لے لے، یا وہ خون بہا ادا کرے جس نے قتل کیا ہے، احسان کے ساتھ، یعنی حسن سلوک کے ساتھ، اور سمجھے کہ وہ جس نے یہ لے لیا اس پر احسان کیا ہے۔ ذالک، یہ تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ وہ رحمہ، اور اس کی رحمت ہے۔ ومن اعتدی، اور اس کے بعد بھی جو حد سے گزر جائے، حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک، اس کے بعد فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں اس کا سبب جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں۔ بنو نذیر جو ہیں، یہ یہود کے دو قبیلے ہیں، کہ کوئی آدمی تو اسے قتل کر دیتا تو اس کو قصاص میں قتل نہ کیا جاتا، بلکہ 100 وسق کھجور کے بطور فدیہ لے لیا جاتی، یعنی بنو قریظہ کی دیت زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا یعنی عدل کا حکم دیا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔